بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری شادی کو کچھ دن ہی باقی تھے تو میرا ہونے والا شوہر روزانہ مجھے ایک سوٹ بھیجتا اور کہتا کہ رات کو یہ پہن کر سونا، نہ پہنا تو شادی نہیں کروں گا۔ میں پہن کر سو جاتی پر عجیب محسوس ہوتا، جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ ایک دن سوٹ کو پہننے سے پہلے الٹا کر کے دیکھا تو میرے جسم سے جان ہی نکل گئی، کیونکہ میرا ہونے والا شوہر باقر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور روزانہ ہی گھنٹوں فون پر مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ ہماری منگنی کو کچھ ہی مہینے گزرے تھے، لیکن مجھے باقر سے شدید محبت ہو گئی تھی۔ میرے لیے باقر کی ہر بات ماننا ایک احساس تھا۔ ایک رات وہ فون پر مجھ سے کہنے لگا کہ وہ شادی تک مجھے باقاعدگی سے روزانہ ایک جوڑا بھیجا کرے گا اور میں روز رات کو اس کا دیا ہوا جوڑا پہن کر سو جاؤں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ شاید باقر یہ بات مذاق میں کہہ رہا ہے، لیکن رات ہونے سے پہلے ہی اس کے گھر سے ایک جوڑا آ گیا۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ باقر نے میری پسند کا نیلے رنگ کا جوڑا بھیجا تھا۔ میں نے باقر سے کہا کہ اتنا خوبصورت جوڑا پہن کر اگر میں سو جاؤں گی تو یہ جوڑا تو خراب ہو جائے گا۔ میری بات سنتے ہی اچانک باقر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نے میرا بھیجا ہوا جوڑا نہ پہنا تو میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے باقر کے رویے سے حیرانی ہوئی تھی۔ بھلا ایسی کون سی آفت آ گئی تھی کہ اگر میں اس کا بھیجا ہوا جوڑا نہ پہنتی تو وہ شادی ہی نہ کرتا؟ لیکن اس کی ناراضگی مجھے کسی صورت برداشت نہیں تھی۔ میں نے فوراً ہی باقر کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہہ دیا کہ میں اس کا جوڑا ہی پہن کر سوؤں گی۔ میری بات سن کر باقر کا رویہ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے عجیب سی حیرانی ہوئی تھی کہ باقر کو اچانک کیا ہو گیا تھا۔ باقر کا بھیجا ہوا جوڑا بہت زیادہ بھاری تھا اور اس پر بہت سارا موتیوں کا کام تھا۔ میرے لیے ایسے کپڑوں کو پہن کر سونا ایک مشکل کام تھا، لیکن باقر کی محبت میں تو میں آگ کا دریا بھی پار کرنے کا عزم رکھتی تھی۔ یہ تو بس ایک جوڑے کی ہی بات تھی، اور یہ بھی باقر کی میرے لیے بے انتہا محبت ہی تھی جو اس نے میرے لیے اتنا مہنگا جوڑا بھیجا تھا۔ وہ جوڑا پہننے کے بعد مجھے ساری رات نیند نہ لگی اور میں بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ صبح ہوتے ہی باقر کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے میرا بھیجا ہوا جوڑا پہن کر رات گزاری۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت بھری باتیں کرنے لگا اور میں تو جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ باقر جیسا محبت کرنے والا شوہر کسی کسی کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور باقر میرے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ ہماری شادی میں 15 دن باقی تھے۔ پہلے دن باقر نے نیلے رنگ کا جوڑا بھیجا تو اگلے دن اس نے کالے رنگ کا جوڑا بھیج دیا۔ یہ بھی ایک بہت کام والا بھاری سوٹ تھا جو مجھے پہلے ہی نظر میں پسند آ گیا تھا، اور میں اسے رات کو پہن کر کسی صورت سونا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ باقر کو منع کر دوں گی کہ اتنا اچھا جوڑا خراب کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ اگر میں باقر سے ایسی کوئی بھی بات کہوں گی تو باقر کا رویہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے وہ سوٹ پہن کے بجائے ہینگ کر دیا اور سوچ لیا کہ اگر باقر فون کر کے پوچھے گا تو میں کہہ دوں گی کہ میں نے اس کا بھیجا ہوا جوڑا پہن لیا ہے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باقر کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگا کہ تم نے ابھی تک وہ جوڑا کیوں نہیں پہنا؟ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی تک صرف میرے ہی بھیجے ہوئے کپڑے پہن کر رات گزارو۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہماری شادی نہ ہو؟ باقر کی بات سن کر میں پریشان رہ گئی اور میں نے اس سے کہا کہ بس میں ابھی کپڑے بدلنے ہی جا رہی تھی۔ باقر نے کہا کہ اتنی دیر نہ لگایا کرو، جاؤ پہلے جوڑا بدل کر آؤ۔ میں فوراً ہی جوڑا بدل کر آ گئی تھی، اور جب میں نے دوبارہ سے باقر سے بات شروع کی تو اس کا لہجہ ایک پل نرم ہو گیا تھا اور میٹھا ہو گیا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی روز ہی نیا لباس ابتن کرے۔ اس کی باتوں میں ایسی مٹھاس تھی کہ میں سب کچھ بھول کر بس اسے سننے لگتی۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے اور میں پچھلے 5 دنوں سے باقر کے بھیجے ہوئے جوڑے پہن کر سو رہی تھی، لیکن میں جب بھی سونے کے لیے لیٹتی تو مجھے ایسے لگتا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے ایسا کیوں محسوس ہونے لگتا ہے۔ یہی بات جب میں نے اپنی بھابھی سے کہی تو بھابھی کہنے لگی کہ تمہاری شادی کے دن قریب آ رہے ہیں، ایسے میں لڑکیاں فطری طور پر پریشان رہتی ہیں۔ تم زیادہ اس بارے میں نہ سوچو ورنہ تمہیں مزید پریشانی ہوگی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا کہ باقر کے دیے ہوئے جوڑے پہننے کے بعد سے میرے اندر بہت زیادہ بے چینی بڑھ گئی ہے، لیکن پھر یہ خیال بھی آتا کہ اتنے بھاری جوڑے پہن کر سونا بھی تو ایک مشکل کام ہے، شاید میری نیند پوری نہ ہو رہی ہو، اس لیے مجھے عجیب عجیب خیالات آ رہے ہیں۔ آج بھی
باقر کا بھیجا ہوا سرخ رنگ کا جوڑا پہن کر سونے کے لیے لیٹنے ہی والی تھی جب میری بھابھی نے مجھے کافی لا کر دی اور کہا کہ ٹھنڈ بہت ہے، کافی پی کر سونا۔ باقر کا فون آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، وہ اکثر آدھی رات کو فون کرتا تھا۔ جیسے ہی میں بیٹھ کر کافی پینے لگی تو اچانک ہی میرے ہاتھ سے کافی چھلک گئی اور میرے نئے جوڑے پر کافی گر گئی۔ اتنے مہنگے اور خوبصورت جوڑے پر اگر کافی کا دبا آ جاتا تو یہ جوڑا خراب ہو جاتا۔ یہی سوچ کر میں نے جلدی سے اپنی قمیض اتاری اور اسے ہلکا سا پانی سے دھویا۔ دھبا تو چلا گیا لیکن قمیض گیلی ہو چکی تھی اور اتنے ٹھنڈے موسم میں گیلی قمیض پہن کر نہیں سو سکتی تھی۔ لیکن قمیض پر تو اتنے زیادہ موتیوں اور چیزیں ٹکی تھیں کہ استری کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں نے قمیض کو الٹا کر دیا کہ پچھلی جانب سے آرام سے استری ہو جائے گی، لیکن الٹا کرتے ہی جیسے ہی میری نظر قمیض پر پڑی تو میری روح فنا ہو گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی کہ یہ سب میرے ساتھ کسی اور نے نہیں بلکہ باقر نے کیا۔ 2 ماہ پہلے میں نے اپنی ایک دوست کی شادی میں شرکت کی تھی اور باقر میرے دوست کے سسرال والوں میں سے تھا۔ شادی کی پوری تقریب میں باقر کی نظریں میرے وجود پر جمی تھیں۔ میری دوسری سہیلیوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا اور وہ سب بھی مجھے باقر کے حوالے سے چھیڑ رہی تھیں۔ اور آخری دن ولیمے کی تقریب میں باقر نے خود ہی مجھ سے بات کی اور اپنی محبت کا والہانہ انداز میں اظہار کر دیا تھا۔ باقر جیسے خوبصورت اور خاندانی لڑکے کے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے جذبات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ وہ محض 4 دن کی دل لگی کر رہا تھا، کیونکہ عموماً شادیوں میں لڑکے وقت گزاری کرنے کے لیے لڑکیوں کو اپنی نگاہوں کا مرکز بنا لیتے ہیں اور شادی گزرنے کے بعد سب اپنے راستے چل جاتے ہیں۔ لیکن باقر نے مجھے باقاعدہ پرپوز کرنے کے بعد ولیمے والے دن ہی اپنی اماں سے بھی ملوا دیا تھا۔ باقر کی ماں مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ بیٹی میں جلد ہی تمہارے گھر رشتہ لے کر آ جاؤں گی۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں گی کہ مجھے ایک چاہنے والے کا ساتھ نصیب ہونے والا ہے جس کے ہر انداز سے میرے لیے محبت چھلک رہی تھی۔ اور وعدے کے مطابق باقر نے 1 ہفتے کے اندر ہی میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ میرے گھر والوں نے جب باقر اور اس کی فیملی کی معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک بہت امیر لڑکا ہے جس کا اپنا کاروبار اور پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کا بڑا بیٹا ہے اور اس کی ایک چھوٹی بہن ہے۔ میرے والد نے جب کسی سے بھی باقر کے متعلق پوچھا سبھی نے اس کی بہت تعریف کی اور یوں میں باقر کے نام پر منسوب ہو گئی تھی۔ باقر کے والد اور والدہ باقر کے ساتھ ہمارے گھر آئے اور انہوں نے میری انگلی میں باقر کے نام کی انگوٹھی پہنا دی۔ باقر کی چھوٹی بہن فروا منگنی کی رسم میں شریک نہیں ہوئی تھی اور جب میں نے باقر سے اس کی چھوٹی بہن کے حوالے سے پوچھا تو باقر نے بتایا کہ فروا کے امتحانات چل رہے ہیں اور ان دنوں وہ کمرے سے باہر نہیں نکلتی ہے۔ جیسے ہی فروا کے امتحانات ختم ہو جائیں گے میں خود اسے تم سے ملوانے کے لیے لے آؤں گا۔ میں نے باقر سے کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے ہی فروا کے امتحانات ختم ہوں آپ اسے ہمارے گھر لے آئیے گا۔ باقر ہنس کر کہنے لگے کہ تمہیں نہ اپنے گھر لے جا کر تمہاری اس سے ملاقات کروا دوں گا، اسی بہانے تم میرا گھر بھی دیکھ لو گی۔ تو میں نے ہنستے ہوئے منع کر دیا کیونکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ دلہن شادی سے پہلے اپنے ہونے والے سسرال جاتی۔ میرے گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں کیونکہ رشتے کو 2 ہی مہینے گزرے تھے اور شادی سر پر آ گئی تھی۔ میرے گھر میں امی ابا کے علاوہ بھائی اور بھابھی تھے اور ان چاروں نے مل کر شادی کے کاموں کو آپس میں بانٹ لیا تھا۔ امی اور بھابھی سارا دن بازار کے چکر کاٹتی رہتی اور ابا اور بھائی دوسرے کاموں میں مصروف رہتے۔ گھر میں ایک رونق کا سما تھا، ملنے جلنے والے اور خاندان والے بھی آ جایا کرتے تھے اور خوب ہلا گلا ہوتا تھا۔ میں اپنے ہی گھر میں بس کچھ دنوں کی مہمان رہ گئی تھی، اسی لیے ہر کوئی ہی میری آؤ بھگت کرتا تھا اور میرے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی تھی۔ ابا اور بھائی تو ہمیشہ سے ہی میرے ناز نخرے اٹھاتے تھے، لیکن جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے امی کی سختیاں کم ہو جاتی تھیں۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے امی نے ہمیشہ سے ہی میرے ساتھ سخت رویہ رکھا تھا اور اسی لیے میں ان کی فرما بردار بیٹی بن گئی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور اب تو مجھے سسرال میں اچھے سے رہنے کے آداب بھی اٹھتے بیٹھتے سکھایا کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ میری شادی شدہ زندگی بہت بہترین ہوگی کیونکہ باقر کے والدین بھی بہت اچھے تھے اور باقر تو مجھ سے ویسے ہی بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی آنکھوں دیکھا سچ نہیں ہوتا اور انسان محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اسے سامنے کی چیز بھی نظر نہیں آتی۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا۔
میں باقر کی محبت میں اس قدر اندھی ہو گئی تھی کہ مجھے باقر کے رویوں کے اتار چڑھاؤ کا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ باقر کا شہد جیسا رویہ ان کا بھیجا ہوا جوڑا نہ پہننے پر اچانک ہی کڑوے کریلے جیسا ہو جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں کبھی سمجھ نہ پائی تھی کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر اس رات میرے ہاتھ سے کافی نہ گرتی اور باقر کا بھیجا ہوا جوڑا خراب نہ ہوتا تو شاید میں کبھی اس سچائی کو جان ہی نہ پاتی کہ جب تک میں پوری طرح برباد نہ ہو جاتی۔ جیسے ہی میں نے باہر کے بھیجے ہوئے جوڑے کو الٹا کیا تو اس کے پیچھے کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی ساتھ میں سلا تھا۔ وہ پیلے رنگ کا کپڑے کا ٹکڑا مجھے بہت جانا پہچانا محسوس ہو رہا تھا، اور لمحوں میں ہی میرے دماغ نے جو بات مجھے یاد دلائی تھی وہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھول کر باقر کے دیے ہوئے پچھلے 5 جوڑوں کو نکالا اور سب کو الٹا کیا تو دیکھ کر میرے قدموں تلے سے سنی نکل گئی کہ سب کے پیچھے پیلے رنگ کے کپڑوں کے ٹکڑے جڑے تھے، اور یہ سب ٹکڑے ایک ہی کپڑے کے تھے، اور میں اس کپڑے کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی۔ اچانک ہی 8 سال پہلے کا واقعہ میری آنکھوں کے آگے گھوم گیا اور میری ٹانگیں کانپنے لگیں۔ میں شہر کے ایک بڑے کالج میں پڑھتی تھی جہاں سبھی لوگ میرے جیسے اچھے گھرانوں سے آتے تھے۔ وہی میری کلاس میں ایک لڑکا رضا بھی پڑھتا تھا جس کا تعلق مڈل کلاس سے تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا سانولا سا لڑکا تھا جو اپنی قابلیت کی بنیاد پر اسکالرشپ لے کر اتنے مہنگے کالج میں تعلیم حاصل کرنے آیا تھا۔ ہر کوئی رضا کی غریبی اور اس کی دبلی پتلی جسامت کا مذاق بناتا۔ میں اور میری سہیلیاں رضا کو بے وقوف بنا کر اپنے اسائنمنٹ بھی اسی سے بنوا لیا کرتی تھیں، اور وہ بے وقوف ہمارے ساری اسائنمنٹ بنا کر لاتا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس سے مسکرا کر بات کرتی اور بدلے میں اس سے اس کے بنے ہوئے نوٹس لے لیا کرتی۔ وہ ایک سیدھا سادہ سا لڑکا تھا جو کہ ہمارے کالج میں آ کر بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ کالج کے آخری دن چل رہے تھے کہ جب اچانک ہی رضا نے میرے آگے ایک تحفہ پیش کیا۔ میں نے وہ تحفہ کھول کر دیکھا تو وہ ایک پیلے رنگ کا جوڑا تھا جو کہ بہت ہی عام سا تھا۔ اس جوڑے کے اوپر ہی ایک کارڈ رکھا تھا جس میں بڑا بڑا لکھا ہوا تھا، "Will you marry me?" میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رضا جیسا لڑکا مجھے پرپوز کرنے کی حماقت بھی کر سکتا ہے۔ میری دوستوں نے میرے ہاتھ سے وہ کارڈ لیا اور کلاس میں لہرا کر سب کو بتایا کہ رضا نے رمشا کو پرپوز کیا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ساری کلاس نے مل کر رضا کا ایسا مذاق بنایا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ رضا کے ساتھ ساتھ مجھے بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ ایک مڈل کلاس لڑکے نے مجھے پرپوز کیا ہے اور ساتھ ہی ایک ایسا جوڑا دیا ہے جو میرے گھر میں نوکرانی پہنتی ہے۔ میں نے غصے میں وہ پیلا جوڑا رضا کے چہرے پر دے مارا اور کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے جو تم مجھ جیسی لڑکی کو پرپوز کرنے چلے۔ ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھتے اور سوچتے تو صحیح کہ مجھ جیسی لڑکی تمہارے جیسے لڑکے کا پرپوزل کیسے قبول کر سکتی ہے، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں یہ 2 ٹکے کا جوڑا اپنے جسم پر رکھنا بھی پسند کروں گی۔ اس طرح کے جوڑوں کو تو میں ہاتھ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ ایک دم ہی رضا کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ساری کلاس رضا کے جذبات کا مذاق اڑانے لگی اور رضا اپنے اس لائے ہوئے پیلے جوڑے کو سمیٹ کر کلاس سے نکلتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے میں نے رضا کو کالج میں دوبارہ نہیں دیکھا تھا۔ ویسے بھی مجھے اس کے نام سے نفرت ہو گئی تھی۔ وہ تو چلا گیا لیکن ہر کوئی مجھے اس کے نام سے چھیڑنے لگا۔ اس بات کو تقریباً 8 سال گزر چکے تھے۔ آج بھی اسی پیلے جوڑے کو باقر کے بھیجے ہوئے ان خوبصورت جوڑوں کے پیچھے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ٹکا ہوا دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ باقر کے جوڑوں کے پیچھے رضا کے دیے ہوئے جوڑے کے ٹکڑے کیسے لگ گئے تھے۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے باقر کو فون ملایا تو وہ پوچھنے لگا کہ تم نے میرا جوڑا پہنا کہ نہیں۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے باقر سے پوچھا کہ آپ کا رضا سے کیا تعلق ہے؟ یہ سن کر باقر ایک دم خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ کیسا سوال ہے۔ میں نے کہا کہ باقر مجھے سچ سچ بتا دیجیے کہ اصل کیا بات ہے۔ میں نے آپ کے بھیجے ہوئے جوڑے کو پلٹ کر دیکھا ہے اور سب کے پیچھے ہی ایک پیلے رنگ کے جوڑے کے ٹکڑے لگے ہیں، اور میں اچھے سے پہچانتی ہوں یہ وہی جوڑا ہے جو کالج میں رضا نے مجھے دیا تھا۔ میری بات سنتے ہی فون میں باقر کی ہنسی کی آواز گونج اٹھی۔ وہ بہت آرام سے مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر کیسا لگا تمہیں وہ پیلا جوڑا پہن کر؟ تمہارے گھر کی تو نوکرانی بھی اس سے اچھا جوڑا پہنتی ہے، پھر تم پچھلے 5 دن سے کیسے اس جوڑے کے ٹکڑوں کو پوری طرح محبت سے اپنے اوپر پہن رہی ہو؟ باقر کی بات سن کر میں اپنی جگہ سکتے میں آ گئی تھی۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا وہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں نے باقر سے کہا کہ مجھے بتاؤ تم رضا کو کیسے جانتے ہو اور تمہیں یہ 8 سال پرانی بات کیسے معلوم ہے؟ یہ بات سن کر باقر کہنے لگا کہ میرا پورا نام رضا باقر ہے۔ میں وہی دبلا پتلا اور سانولا سا لڑکا ہوں جو تمہارے ساتھ کالج میں پڑھتا تھا، جس کی غریبی کا تم نے سریعام مذاق بنایا تھا۔ دیکھ لو آج قسمت نے ہم دونوں کو کہاں لا کھڑا کیا ہے کہ تم میری محبت میں اس قدر ڈوب چکی ہو
کہ اگر میں 2 منٹ بھی تم سے بات نہ کروں تو تمہیں سانس تک نہیں آتی۔ باقر کی بات سن کر تو مجھے مزید جھٹکا پہنچا۔ باقر جیسا لمبا چوڑا اور خوبصورت لڑکا بھلا رضا کیسے ہو سکتا ہے؟ رضا تو حد درجے کا دبلا پتلا اور سانولا تھا۔ اس کے پچکے ہوئے گال مجھے آج تک یاد ہے۔ باقر کہنے لگا کہ جب تم نے میری غریبی کا مذاق بنا کر میری محبت سے لائے ہوئے جوڑے کو میرے منہ پر مار دیا تھا تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں غریب نہیں رہوں گا۔ میں نے کالج چھوڑ کر باہر ملک کے لیے ویزا اپلائی کیا تھا اور اپنے ماموں کے پاس امریکہ چلا گیا۔ وہاں چھوٹی موٹی نوکریوں کے ساتھ ساتھ میں نے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کر دیا تھا، اور جیسے ہی تعلیم مکمل ہوئی تو مجھے امریکہ میں بہت اچھی نوکری مل گئی تھی۔ لیکن میں ساری زندگی پردیس میں نہیں گزارنا چاہتا تھا، اسی لیے اپنی ڈگریوں کو لے کر واپس اپنے ملک آ گیا۔ لیکن واپسی کے سفر تک میں اتنے پیسے کما چکا تھا کہ یہاں آتے ہی میں نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، اور خدا نے مجھے اتنی ترقی دی کہ میں دن بدن امیر ہوتا چلا گیا۔ غریبی انسان کو بدصورت بنا دیتی ہے۔ جب میرے پاس پیسہ آیا اور میں امریکہ گیا تو وہاں کی آب و ہوا اور خوراک نے مجھے چند مہینوں میں بدل کر رکھ دیا، اور میں دبلے پتلے سے ایک ہینڈسم شخص میں بدل گیا۔ پیسہ انسان کو حسین بنا دیتا ہے، اور یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ آنے والے کچھ ہی سالوں میں میری دھوپ والی مشقت ختم ہوئی تو خود بخود میرا رنگ کھلتا چلا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے جم جوائن کیا، جس کی وجہ سے مجھ میں بہت تبدیلی آ گئی ہے۔ زندگی میں سب کچھ بدل گیا تھا۔ اگر کچھ نہیں بدلا تھا تو وہ تھی پرانی یادیں، وہ یادیں جن سے میری زندگی بدل گئی تھی۔ وہ پیلا جوڑا جو میری الماری میں کئی سالوں سے بند پڑا تھا۔ مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ قسمت مجھے دوبارہ تم تک لے آئے گی، لیکن جب کالج کے ایک پرانے دوست نے مجھے اپنی شادی پر بلایا تو میں خوشی خوشی اس کی شادی میں شرکت کے لیے چلا گیا۔ مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ اس کی شادی کالج ہی کی لڑکی سے ہو رہی ہے جو کہ تمہاری سہیلی تھی۔ میں نے اتنے سالوں کے بعد تمہیں دوبارہ دیکھا تو میرے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی اور پرانے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ میں نے سوچا کہ اس دن تمہارے سامنے آ کر تمہیں بتاؤں گا کہ اب میری اوقات تمہاری اوقات سے کہیں زیادہ اوپر ہے۔ لیکن مجھے اس وقت شدید حیرت کا جھٹکا لگا جب تم نے مجھے دیکھنے کے باوجود بھی نہیں پہچانا۔ میرا اصلی نام رضا باقر تھا، لیکن گھر والے مجھے باقر کہہ کر پکارتے تھے۔ شاید نام بھی تبدیل ہونے کی وجہ سے تم مجھے پہچان نہ سکی تھی۔ تم میں ابھی وہ غرور باقی تھا جس نے مجھے ایک پل بھی چین سے نہ جینے دیا تھا۔ میرے پاس پیسہ، دولت، گھر سب کچھ آ چکا تھا، لیکن دل میں ایک کسک باقی تھی، اور میں نے اسی دن سوچ لیا کہ اب اپنی زندگی کو پرسکون بناؤں گا اور اس کسک کو مٹا کر رہوں گا۔ وہ جوڑا جسے میں نے آج تک سنبھال کر رکھا تھا، مجھے تمہارے وجود پر سجانا چاہتا تھا۔ میں نے تم سے ہمیشہ ہی محبت کی تھی، اور میرے دل میں کہیں نہ کہیں وہ محبت اب بھی باقی تھی۔ ایک بات کا مجھے اچھے سے معلوم تھا کہ میں تمہارے سوا اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتا، اسی لیے میں نے تمہارے لیے رشتہ بھیجا اور یہ شرط رکھی کہ شادی سے کچھ دن پہلے تم میرے بھیجے ہوئے مہنگے ترین جوڑے پہنو، لیکن میرا مقصد تمہیں وہ جوڑا پہنانا تھا جو میں نے پہلی دفعہ تمہارے لیے خریدا تھا۔ اسی لیے میں نے ہر مہنگے جوڑے کے پیچھے اس پیلے جوڑے کا ایک بڑا سا ٹکڑا سلوایا تھا تاکہ شادی تک تم وہ جوڑا پوری طرح سے پہن لو۔ میں چاہتا تھا کہ شادی کی رات تمہیں خود یہ ٹکڑے نکال کر دکھاؤں کہ کسی طرح تم نے اپنی خوشی سے اپنے جسم پر یہ کپڑا پہنا ہے۔ باقر کی باتوں نے مجھے کسی کھائی میں دھکیل دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ایک رویے سے باقر کی پوری زندگی اس طرح سے بدل گئی تھی، اور یہ سچ تھا کہ میں اب باقر سے بہت محبت کرتی تھی اور اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اور میں جب بھی باقر کے دیے ہوئے جوڑے پہنتی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ستاتا۔ شاید یہ میری چھٹی حس تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی بات ہے۔ باقر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں نے باقر سے معافی مانگ لی تھی اور اسے یقین دلایا تھا کہ میں اب کبھی کسی کو غریب نہیں کہوں گی اور نہ ہی کسی کی غریبی کا مذاق اڑاؤں گی۔ باقر کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن کے امتحان ختم ہو گئے ہیں اور وہ کل میرے گھر اپنی بہن کو ملوانے لے کے آئے گا۔ اس کی بہن دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے بھائی نے اپنے لیے کس حسینہ کو پسند کیا ہے۔ باقر کے رویے میں ایک دفعہ پھر مٹھاس گھل گئی تھی۔ میں واقعی خوش نصیب تھی جو میرے اتنے برے رویے کے باوجود بھی باقر نے مجھے دل سے قبول کیا تھا۔ شاید اگر کوئی اور شخص ہوتا تو مجھے چھوڑ جاتا، لیکن باقر نے ثابت کر دیا تھا کہ اس کا تعلق ایک اچھے خاندان سے ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ان سب ٹکڑوں کو جڑوا کر ایک لباس تیار کرواؤں گی اور شادی کی رات اسے پہن کر دکھاؤں گی۔ یہ سن کر وہ ہنس پڑا اور کہہ رہا تھا کہ اب اس کے پاس دولت کی کمی نہیں، میں جس جوڑے پر ہاتھ رکھوں گی وہ مجھے لا دے گا، لیکن اب مجھے یہ پیلا جوڑا ہی سب سے زیادہ عزیز ہو چکا تھا۔
تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی. اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ.